جی ہیلو دوستو، میں ہوں کمر چیمہ، اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ باشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ سر، میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کل ایک اسلام آباد کے اندر ایک مارگلا ڈائلاگ ہوا ہے، جس میں انڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے جی کہ ریلیجس فریڈم انڈیا کی جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے، اور بیسیکلی ایک سمجھے کہ انہوں نے ایک ڈاسیر جاری کر دی ہے۔ ہم، وہ اس میں جی کہ انڈیا کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے جب سے نریندرا مودی پاور میں ہے۔ برسر ہم، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم، ظاہری بات ہے، ہم کہتے ہیں جی ایک نیوکلیئر پاورڈ کنٹری ہے، لیکن کہیں بھی انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو لفٹ نہیں کرائی، اس خبر کو یا وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ کو۔ دوسرا، اس میں ایک وقت ہوتا تھا کہ خبریں آتی تھی ہماری، جو بولتے تھے تو اس کو انٹرنیشنل ہیڈ لائنز ملا کرتی تھی۔ ایک تو یہ نہیں ہے۔ دوسرا، ہمارے اپنے کتنے کچھ اسٹرانگ کریڈینشیلز ہیں کہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں، اور اس کی ایک تو امپیکٹ کوئی نہیں ہے، ہماری بات سنتے کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر لنڈن میں بیٹھ کے انٹرنیشنل سسٹم کے اوپر بات کر رہا ہے، وہ اوباما بائیڈن کے اوپر بات کر رہا ہے، وہ انڈیا کے اوپر بات کر رہا ہے، بنگلہ دیش کے اوپر، پوری دنیا کی پالیٹکس پہ بات کر رہا ہے، اور ہم انڈیا پہ جو بلیم گیم کر رہے ہیں۔ لیکن اور بظاہر بات ہے اس میں بہت ساری کچھ چیزیں سچائی بھی ہے، جس پہ یورپین یونین نے ایک ڈاسیر جاری کیا تھا، بہت سارے جو چرچ جلے تھے، لیکن ہماری کریڈیبلٹی جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے کہ ہماری بات کو کوئی وزن ہی نہیں دیتا۔ ریسنٹلی ایک بات پتہ چلی تھی کہ جو یو این کے اندر انڈین ڈیلیگیشن ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دیں گے، وہ جتنے مرضی الزام دیں، کیونکہ جتنے ہم جواب دیتے ہیں تو بھلے ان کا الزام ہائی لائٹ ہو نہ ہو، لیکن ہمارے جواب کی وجہ سے وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ وٹ ڈو یو میک آف دیٹ برسا؟ دیکھیں جی، یہ بڑا سمپل سا ایشو ہے۔ پاکستان اس وقت جو رول پلے کر رہا ہے، جس حوالے سے کاکڑ صاحب کی قیادت میں، یہ این جی او ٹائپ رول ہے۔ یہ بنیادی طور پہ این جی اوز کا رول ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے حلقے ہیں یا خود یونائٹڈ نیشن کے اندر جو میکانزم ہے اس طرح کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کا، اس کو عموماً اس طرح کے ایشوز جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کرتی ہیں، اور وہ بھی کئی قسم کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں، 100 قسم کی۔ اس میں سے 99 ایسی ہوں گی جو یہ کرتی رہیں گی، اسٹیٹمنٹ بھی دے دیں گی، وہ بھی دوسیے فائل ٹائپ چیزیں بنا کے داخل کرا دیں گے، لیکن کوئی ان کی بات کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرے گا۔ ممکن ہے 1% کچھ ایسی ہوں گی جو جن کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ سٹینڈنگ ہے، کوئی ان کی جو ہے وہ امپارشلٹی انچیلنجیبل ہے، تو اس پہ کوئی خبر پریس میں آ جاتی ہے۔ اب ایک ملک جو ہے وہ خود اتر کے تو انجیاٹک پالیٹکس پہ آ جائے اور وہ رول پلے کرنے کی کوشش کرے جو این جی اوز کرتی ہیں، تو اس کو پھر خبر کی جو ہے توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو لوگ یونائٹڈ نیشن کا میکانزم سمجھتے ہیں، یہ دوستی یہ کیا ہے؟ آپ اس کو، یہ ایک فائل ہے جس میں ساری ڈیٹیل ہے، انڈیا نے کیا کیا یا وہاں کیا واقعات ہوئے، اس کو کمپائل کر کے آپ ہیومن رائٹس کمیشن میں ڈال دیں گے، وہاں پہ اس پہ بحث ہوگی، اس کے حق میں باتیں ہوں گی، اس کی مخالفت میں ہوں گی، کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن اپوائنٹ ہو سکتا ہے، یا وہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماحول کیسا ہے، انڈیا کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، پاکستان کے ساتھ کتنے ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ ڈسمس ہو کے ختم بھی ہو سکتا ہے۔ ماضی میں ایسے کہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈوسیے سب سے پہلے میرے خیال میں بے نظیر بھٹو نے اس کا آغاز کیا تھا، انہوں نے ایک فائل تیار کی تھی تو اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس طرح کا ہوتا رہا ہے۔ تو وہاں پہ ایک حال ہے جس کو ہم لوگ جو ہے نا یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کہتے ہیں، اور لوگوں کے دماغ اور دل میں زلزلہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی بڑی کو آفتیں وہاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ ایک حال ہے جس میں بیٹھ کے تو 99% تو وقت ضائع کیا جاتا ہے لوگوں کا، آدھے سے زیادہ ممبران سو رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے ایشوز پہ جو لوگ سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں وہ صرف پڑھ سکتے ہیں، بول نہیں سکتے، آرلی وہ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے 2 منٹ سے زیادہ آپ ٹائم نہیں لے سکتے۔
2 منٹ آپ وہ آدمی اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھے گا اور اس میں سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کا دھیان ہے کسی کا نہیں ہے، یعنی وہ ایک ایسا چیز ہے کہ جس پہ صرف این جی اوز کے لیے چلیں ٹھیک ہے، چونکہ ان کا ایک فل ٹائم جاب ہے تو کہیں نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ اس پہ ٹائم لگائیں گے۔ لیکن ایک ملک کو اس طرح کی چیز میں پہلی بات یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ اور کلین کٹ قسم کا ماضی جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ یہ ایسے ہی میں نے کہا نا کہ اب وہاں پہ ایک جو ہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے یا ہیومن رائٹس واچ ہے یا انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ ہے یا کوئی اس طرح کی تنظیم ہے، وہ لے کے جائے گی تو اس کو سیریس لیا جائے گا۔ ایک تنظیم لے کے جائے گی جس کا سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں فلاں ایجنسی کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، ان کے پے رول پہ ہیں، ان کا کوئی ذریعہ انکم ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی پیشہ ہے، نہ کوئی بزنس ہے، نہ آگا ہے نہ پیچھا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، تو ان کو کون سنے گا؟ تو یہ کوشچن آف کریڈیبلٹی ہے۔ پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ریلیجس فریڈم کے ایشو پہ کتنی ہے کہ بھائی خدا کے لیے کوئی رحم کرو اس دنیا پہ۔ اب آپ لوگ جو ہے پاکستان کی حدود سے نکل کے تو دنیا کی آنکھ میں انگلیاں ڈالنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ طے کریں کہ خود پاکستان کے اندر جو ہے وہ کاکڑ صاحب کے اپنے ٹینیور میں پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے ہیومن رائٹس ایشو پہ جنرلی اور فریڈم آف ریلیجن پہ اسپیسیفکلی، وہ کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا خوفناک واقعہ ہی نہیں کہ دور میں ہوا ہے نا۔ ہی واز دا پرائم منسٹر، جو وہ چرچ جلائے گئے، لوگوں پہ حملے کیے گئے، اور ون آف دا موسٹ بروٹل ایکٹ تھا پاکستان کی ہسٹری کا، اس طریقے سے کہ آپ نے ایک ریلیجس مائنارٹی کو اس طرح تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے کیا کر لیا جو انڈیا نے نہیں کیا؟ پہلے یہ تو جواب دیں نا کہ انہوں نے کیا کیا اس ٹاؤن میں، کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا، کس کو پراسیکیوٹ کیا، کسی کو سزا ہوئی، کوئی سپیڈی ٹرائل ہوئے، کوئی چیز ہوئی۔ ایک طرف آپ یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ جینون پولیٹیکل ورکرز کو اریسٹ کر کے تو ان کے لیے ملٹری ٹرائبونلز بنا رہے ہیں، ان کو فوج کے حوالے کر رہے ہیں، ان کو بغیر ڈیو پروسیس دیے اس قرائے ارض سے ہی غائب کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ لیکن جو کرنے کا کام ہے کہ یہ جو کچھ ریلیجس مائنارٹیز کرسچینٹی کے ساتھ ہوا، یہ لوگ کون تھے، ان کے پیچھے کون تھا، یہ کہاں ہیں، اور ان کے سلسلے میں آپ نے کیا کیا؟ پہلا سوال تو یہ پوچھا جائے گا۔ یہ جو ہے، جو آدمی خود اس طرح کی چیزوں میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ رنگے ہوں، پاکستان کا جو ریلیجس فریڈم پہ ہر سال جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو تھنک ٹینکس ہیں اور ان کی جو آرگنائزیشن جو ہے ریلیجس فریڈم پہ، اس کی ہر سال کی رپورٹ میں پاکستان کا نام لازمی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے کہ ابھی سندھ میں کسی ہندو پہ حملہ ہو گیا، کسی ہندو کی بچی کو اٹھا لیا گیا، کسی سکھ پہ حملہ کر دیا گیا، کوئی کرسچن کے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو یہ خبروں میں رہتا ہے پاکستان وائلیشنز کے حوالے سے، جو فریڈم آف ریلیجن ہے، فریڈم آف تھاٹ ہے۔ اب اس کو انڈیا کے حوالے لے جا کے تو یہ جناب ہیومن رائٹس کمیشن میں ایک لڑائی لڑیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسے ماحول میں لڑائی لڑ رہے ہیں، ایک طرف تو آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ایز اے ریلیجس کمیونٹی، جس کو آپ مسلم امہ کہتے ہیں۔ اس وقت وہ لڑائی آپ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اسرائیل سے انڈیا کہیں زیادہ مضبوط ہے اور اس کی کہیں زیادہ کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، چونکہ اس پہ الزامات نسبتاً کم ہیں۔ لیکن آپ اسرائیل کے خلاف پوری امت مسلمہ مل کے تو کوئی قرارداد اگر آپ نے پاس کی ہو، کوئی ہیومن رائٹس کمیشن میں کوئی انیشیٹ کیا ہو، کوئی پروسیس کسی طریقے سے جو فلسطینین ہیں ان کو کوئی ریلیف لے کے دی ہو، کہ جو غزہ میں پھنسے ہوئے ہیں یا کسی طریقے سے ان کے ہیومن رائٹس کمپرومائز ہوئے ہیں، تو پھر بات بنے کہ بھائی کوئی انٹرنیشنلی کوئی ہمارے کہنے سننے والا کوئی ہے۔ جب اس مسئلے پہ آپ کا کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے، اور آپ جا کے سعودی شہزادے کی صدارت میں بیٹھ کے تو بغیر کوئی بات کیے
اٹھ کے جو ہے وہ گھر آ جاتے ہیں، کسی طرح کے کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. تو آپ دنیا کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں کہ آپ انڈیا کے خلاف ایک دوسیے لے کے جا رہے ہیں اور انڈیا کے خلاف چارج شیٹ کر دیں گے اور اس کو پراسیکیوٹ کر دیں گے ایک انٹرنیشنل فورم پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی توجہ ہٹانے والی بات ہے جی. پاکستان کا جو انسپیکیبل فیلئر ہے انٹرنیشنل فورمز پہ، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو یہ امہ کی ریٹ ہے 70 سال سے، اور جس جگہ پہ جا کے انہوں نے امہ کو کھڑا کیا، پہلے وہ اپنے ادھر ادھر دیکھ لیتے نا، وہ جو سوٹوں اور ٹائیوں والے، اور وہ بھی باقاعدہ کیلف لگا کے تو انہوں نے استریاں کرائی اپنے سوٹ اور ٹائیاں جو ہیں وہ افریقہ کے جو ڈیلیگیٹ تھے جن کے سامنے اس کو کاکڑ صاحب کو بریکٹ کر کے کھڑا کیا گیا، اس میں جو مقام پاکستان کو دیا گیا اس کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو پاکستان بنیادی طور پہ اس وقت جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کسی انٹرنیشنل فورمز پہ کوئی ایگریسو پوزیشن اختیار کرنے کی اس میں نہیں ہے، بلکہ پاکستان ایک ڈیفینسو موڈ میں چلا گیا ہے. آپ کی جو ڈپلومیٹک جو ہے نا وہ سچویشن ہی ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کوئی اس طرح کی چیز انیشیٹ کر ہی نہیں سکتے، اگر کوئی غلط بھی ہو تو پھر بھی نہیں کر سکتے. بس صاحب یہ جو اس دن ہوا او آئی سی کے اندر، وہ تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے مطلب میں نے بھی ٹویٹر پہ اس پہ کمنٹ کیا تھا کہ 75 سال لگے ہمیں پہلی لائن سے پچھلی دوسری لائن میں جانے پہ. لوگ دوسری لائن سے پگلی لائن میں آتے ہیں. ایک وقت تھا ذوالفقار علی بھٹو ہوا کرتے تھے اور وہ بڑے جیسے بھی تھا جو بھی تھا لیکن ایک فرسٹ لائن میں کھڑا ہوا کرتا تھا، دنیا کے سامنے ایک موقف رکھا کرتے تھے. آج پاکستان کے لیڈر کو پچھلی تیسری لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے. اور ایک تو ظاہری بات ہے وہ مجھے تو ذاتی طور پر بڑی شرمندگی نظر آتی ہے. نہ تو ہمارا ویو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، نہ ہمارے انٹرسٹ کو عالم اسلام واچ کر رہا ہے. بہرحال یہ چیزیں بھی ہیں. بلکہ میں اس پہ بھی تھوڑا کمنٹ کرتے ہیں بیر صاحب کہ میں بھی ڈاکٹر جے شنکر کو سن رہا تو وہ کہہ رہے تھے جناب اس پہ ذرا یہ کریں اس کو کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بنگلہ دیش جب پاکستان سے آزاد ہوا تو وہ دے ہیو اسٹارٹڈ پرفارمنگ بیٹر. یہ آج ڈاکٹر جے شنکر نے لنڈن میں ایک وہاں پہ ولٹن پارک میں کانفرنس ہو رہی تھی تو وہاں پہ انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا. دوسری طرف ہم جیسے آپ نے مینشن کیا کہ او آئی سی میں پچھلی لائن پہ کھڑے ہوئے تھے، تو ہماری او آئی سی ہماری بات نہیں سن رہی ان ایشوز کے حوالے سے. تو ڈو یو سی کہ ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ اس جیسے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا کہ پاکستان تو جو ہے وہ ایک ایسا ڈوبتا ہوا انویسٹمنٹ ہے کہ جس کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں دے رہا. ڈو یو تھنک کہ اس سے ہم باہر نکل سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کیپیسٹی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر اتنی جان ہے ہم دوبارہ کم بیک کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے ساری ہسٹری ہے، آپ اس پروسیس سے گزرے ہوئے، دیکھا ہے آپ نے اس ڈکے کو فرینکلی اسپیکنگ دیکھا ہوا ہے. تو جو بندہ ڈکے کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کے رائز کے کیا چانسز ہیں. واٹ ڈو یو میک آف دیٹ بڑے صاحب؟ دیکھیں آپ جو بات شروع کی آپ نے بڑی زبردست، جو دوسری تیسری لائن کے آخری کونے کے قریب میرے خیال میں ادھر 3 بندے رہ گئے ہیں کوئی افریقی ملکوں کے، جس کے بعد بندے کی پکچر ہی نہیں بنتی. تو یہ جو آپ کی پکچر بنی ہے یہ پکچر آپ چونکہ آپ بھارت کے کنٹیکس میں بات کر رہے ہیں تو آپ اس وقت سے کمپیئر کر کے دیکھیں جب بھارت جو ہے باقاعدہ ایک آنریبل گیسٹ کے طور پہ انوائٹڈ تھا اسی فورم کے اندر، جس کو آپ آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن کہتے ہیں. اور انوائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھارت جو ہے وہ ممبر بنے گا، ون آف دا ممبر. چونکہ اس میں کوئی جو ہے آپ اس کا کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھیں، بائی لاز دیکھیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ کسی ملک کا سربراہ جو ہے وہ اسلامی ہو تو تبھی وہ بن سکتا ہے، بلکہ جس ملک میں مسلمانوں کی کوئی تعداد ہے کنسیڈریبل تو اس میں ایسے ملک بھی تھے جن میں کہ غیر مسلم حکمران تھے لیکن کچھ مسلم آبادی تھی، جیسے کیریبین کچھ ممالک تھے. تو اسی طرح انہوں نے انڈیا کی ایک سائزیبل مسلم پاپولیشن کے حوالے سے اس کو انوائٹ کیا. لیکن اس میں جو ہے وہ ایک جنرل صاحب نے کہا کہ جی یہ تو مجھے تو پیچھے سے بتایا گیا ہے کہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا. ایک دن پورا بھارت نے وہ اجلاس اٹینڈ کیا جو پہلا فارمیشن اجلاس تھا، کسی نے کچھ نہیں کہا. دوسرے دن انہوں نے کہا کہ جی یہ
اگر انڈیا اس میں بیٹھے گا تو ہم نہیں بیٹھتے، اور اس نے اپنے ہوٹل جو ہے اس سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر انہوں نے انڈیا سے معذرت کی کہ جی یہ سچویشن بن گئی ہے، چونکہ اس وقت پاکستان کا رول واقعی بڑا ایک بہت ہی کریٹیکل رول تھا انٹرنیشنل پالیٹکس میں، خصوصاً یہ عرب کنٹریز کو جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جمع کر رہے تھے۔ الگ بات ہے کہ وہ بھی ویژول تھنکنگ تھی، اور پالیسی وہی وہیں جا کے ٹچ ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی مقصد وہی تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے طے کر لیا تھا مئی 1947 میں، پاکستان بننے سے چند مہینے پہلے، کہ ہم میڈل ایسٹ کے لیڈر بنیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی اسی چیز کو، وہ کو بہت بڑا ریولیشنری یا انوویٹو قسم کا آئیڈیا لے کے نہیں آیا تھا، وہ وہی قائد اعظم کی بات کو آگے بڑھا رہا تھا کہ جی ہم اس کو لیڈ کر سکتے ہیں، اور بعد میں اس نے لاہور میں جو کانفرنس کرا کے تو کسی حد تک اپنی انٹائٹلمنٹ شو بھی کر دی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہاں سے چل کے تو جب آپ آخری لائن کے تیسرے آدمی بن گئے تو اس کے بعد آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ جناب جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے اس طریقے سے ٹکر لیں۔ یہ آپ نے کہا نا جی، جے شنکر صاحب نے یہ کہا، یہ تو نواز شریف کی سپیچ دیکھیں آپ، جو اس نے مینار پاکستان پہ کی ہے آ کے لاہور واپس آ کے، تو اس نے باقاعدہ کہا ہے کہ بنگلہ دیش، ہم نے کہا تھا کہ یہ پٹسن پیدا کرتے ہیں تو ان کو دفع کرو، ان سے جان چھڑاؤ، تو ہم نے ان سے جان چھڑائی، تو ہم سے وہ کتنے آگے نکل گئے۔ یہ سامنے جو ہے وہ انڈیکیٹرز بولتے ہیں دنیا میں۔ تو ان سارے انڈیکیٹرز کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں، بنیادی طور پہ پاکستان جو ہے ایک ضرورت مند قسم کی سٹیٹ ہے، جو کہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، اور جو ہمیشہ اپنے فائنینسز کے لیے اور اپنی بقا کے لیے کسی نہ کسی سے پیسے مانگ رہی ہوتی ہے، کانسٹنٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے زیادہ اس کو اب کوئی سیریس لیتا نہیں، اور عرب کنٹریز کے اندر ایک بہت بڑا ریولوشن آیا، ایک نئی لیڈرشپ آگے آ گئی، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ قسم کی ایموشنل وہ جو ایک فیز ہے اس سے بھی گرو اوپر آ گئے ہیں، باہر نکل گئے ہیں، تو وہ ٹھوس باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس میں پاکستان کو وہ جس جگہ پہ انہوں نے رکھا ہے، یہ بہت بڑا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ آپ یہ دیکھیں جب ٹرمپ آیا تھا وہاں پہ سعودی عربیہ میں، نواز شریف کو لے گئے تھے، تو نواز شریف جیسے بڑے لیڈر کو، جس کا ایک سٹیچر بھی تھا، ذاتی تعلق تھا اس کا سارا عرب کنٹریز کے ساتھ، تو یہ وہ کہتے ہیں نا عقل مندوں کے لیے اشارے ہوتے ہیں، اور بڑی عزت سے جو ہے انہوں نے آپ کو اشارے دیے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنی جگہ پہچانیں اور اس کو پھر اسکریچ سے شروع کریں کہ بھائی ہم سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کو کیسے فکس کیا جائے۔ لیکن آپ نے اسی ایک دم اگلی جمپ لگا لیا، جی ہمارے پاس دوسیے آ گیا، جی ریلیجن فریڈم ہے، جی انڈیا جو ہے وہ وائلیٹ کر گیا، اپنی طرف نہیں جانا۔ یعنی جو ظلم، جو بربریت آپ اپنے ملک کے اندر ریلیجس مائنارٹیز کو جس کا شکار کر رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں، وہی چیز آپ ایک شکایت بنا کے اپنے ایک پڑوسی ملک کے خلاف تو لے کے یونائٹڈ نیشن میں جا رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں ایک رٹا رٹایا فکرہ طوطے کی طرح کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، جی ہم نے جی وہ خطے میں امن کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ واٹ دا ہیل از دس؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں، یا ان کے دماغ، ان کی یادداشتیں کوئی بالکل ہی جناب جو ہے 2 دن یا 4 دن پہ مشتمل ہوتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ آپ کہہ رہے تھے کہ کیا کچھ بدل سکتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جس طرح اب یہ کاکڑ صاحب جو ہے نا، کاکڑ صاحب ہی کیم فرام نو ویئر، ان کی کوئی لانگ ہسٹری نہیں ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کوئی بہت بڑے ستون یا کوئی آئیڈیالوگ یا کوئی بڑے گراس روٹ قسم کے پالیٹیشین ہیں۔ اب یہ واپس آ کے یہ جو باتیں کرنا شروع ہو گئے اچانک فرام نو ویئر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ باتیں کریں، آپ اس اجلاس میں جائیں اور یہ بات کریں، یہ دوسیے بنائیں، یہ چارج لگائیں۔ تو جب تک وہ آدمی جو ہے اس کا منہ بند نہیں کرتے اور اس کو رائے راست پہ نہیں لاتے اور اس کو سبق نہیں سکھاتے کہ بھائی صاحب آپ کس دنیا میں رہتے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں گھر میں جو ہے وہ کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، لوگوں نے
جو ہے وہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں، لوگوں نے جو ہے وہ ہڑتالیں کی ہوئی ہیں بیسک زندگی کی ضروریات کے لیے، اس کو ہم سنبھال نہیں سکتے تو چلیں جی بھارت کو فتح کریں گے، اور وہ بھی یونائٹڈ نیشن میں، جہاں ایک ملک آپ کے ساتھ نہیں ہے، ایک ملک انکلوڈنگ افغانستان، وہ تو خیر یونائٹڈ نیشن میں ہی نہیں ہے، لیکن ہے ہی نہیں، کوئی ملک نہیں ہے۔ تو اس طرح کا جو میں سمجھتا ہوں لوزر قسم کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ آپ لوز کر رہے ہیں اور آپ اپنی غلطیوں پہ انسسٹ کر رہے ہیں، ان کو ریوائز کرنے کے بجائے، ان پہ غور کرنے کے بجائے، تو یہ ایک خوفناک بات ہے میرے نزدیک۔ یہ آپ نے جو آخر میں بات کی ہے کہ وہ جو ریوائز کر رہے ہیں غلطیوں کو، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جن لوگوں نے پریشر ڈالنا ہوتا ہے وہ لوگ خود ڈپینڈنٹ ہیں، ان کی اپنی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے۔ تو یہ کیسے ہم دنیا کو یہ سمجھا سکتے ہیں؟ وہ میرا سوال کہ یہ جو پروسیس ڈکے کا ہے یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، اس پہ ظاہری بات ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ جب تک آپ ان لوگوں کو ہم اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے، لیکن کس نے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے؟ عوام بیچاری ہے، سیاستدان کمزور ہے، کمپرومائزڈ ہے، ہر چیز جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہوئی ہے۔ تو یہ ڈکے کا پروسیس جو ہے وہ مزید تیز ہے۔ آئی وش کہ ایک سوسائٹی جس کو جو مورلی بینک کرپٹ ہوئی ہے، فائنینشلی بینک کرپٹ ہے، پولیٹیکلی بینک کرپٹ ہے، اور ہماری تو پولیٹیکل ڈس فنکشنالٹی کی ایک نئی ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ اسمبلیاں 5 سال پوری کریں گی، لیکن اس طریقے سے کریں گی کہ اس اسمبلیوں کے اندر جان ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ایک نیا ایک شکل پاکستان کی آ رہی ہے۔ لیٹس سی اس حوالے سے ہمیں کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یا ہمارے لیڈر کوئی آؤٹ آف اے باکس سوچ سکتے ہیں، بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں ملک کے لیے، یا کہ بس اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھے مدد لیتے رہیں گے نہیں، انٹرنلی بھی اور externally۔ اس کا ایک طریقہ ہے جو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ دو چیزیں جو ہے نا ریوزٹ کی جائیں۔ ایک یہ کہ ہم نیوکلیئر طاقت ہیں، اور دنیا میں ہماری سرخی لگنی چاہیے اگر ہم کھانسیں بھی تو، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کا لیڈر ہیں۔ یہ دونوں میتھ ہیں۔ نیوکلیئر کی کوئی اوقات نہ ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ دنیا کے نزدیک اس کی کوئی تھریٹ ہے۔ اگر نیوکلیئر کی کوئی قیمت ہوتی تو یہ جو رشیا یوکرین ایشو چل رہا ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ کیا شکل اختیار کرتا ہے، یا کس طرح اس کو دنیا لیتی، کتنی اس پہ قراردادیں آئی ہیں، جوتے کی نوک پہ اس نے رکھا ہے روس نے ان قراردادوں کو۔ ادھر آپ دیکھیں اسرائیل نے جو ہے 150 سے زیادہ قراردادیں آل ٹوگیدر ہو گئی ہیں یونائٹڈ نیشن کی اسرائیل کے خلاف، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پیلسٹینین جو ہیں ان کا شکوہ اس کے بھی الٹ ہے کہ جی ہمارے خلاف جو ہے وہ دنیا پوری وہ ہے، اور یہ اسرائیل کو کچھ نہیں کہتی قراردادوں پہ۔ تو یہ ملک کون سے ملک ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں؟ اسرائیل کے پاس بھی نیوکلیئر ہے، اور ان آفیشیل قسم کا نیوکلیئر ہے جس میں آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوتی۔ روس کے پاس بھی نیوکلیئر ہے، اور ان کے پاس بڑے بڑے ریسورسز ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ پاکستان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ نیوکلیئر کی میتھ اور یہ اسلامی دنیا کے لیڈر کی میتھ ایک طرف رکھ کے، یہ سوویت ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ دور نہیں ہے، وہ گزر گیا۔ اس سنہری دور سے نکل کے تو آپ جو ہے وہ سٹارٹ کریں سکریچ سے، اور جب آپ سکریچ سے سٹارٹ کریں گے تو آپ کو بنگلہ دیش سے بھی 10-15 قدم پیچھے سے سٹارٹ کرنا پڑے گا، چونکہ دیٹس ویئر یو ایکچولی سٹینڈ۔ باقی تو سب آرٹیفیشلی انفلیٹڈ باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دیش سے 10-15 قدم پیچھے اب آپ کھڑے ہیں، اور دنیا میں اکانومی جو ہے وہ طے کرتی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ دنیا میں کیا عزت و احترام ہے آپ کا کیا۔ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں جن کے پاس نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی نیوکلیئر ہے، نہ کچھ ہے، لیکن ان کا جو عزت و احترام ہے، ان کا جو انفلوئنس ہے، وہ لسٹیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ 50 جو موسٹ انفلوئنشل کنٹریز ہیں ان میں سے کتنے جو ہیں ان کے پاس نیوکلیئرز ہیں، یا ان کے پاس جو ہے امت مسلمہ پیچھے کھڑی ہے، جو نہ آگے ہلے نہ پیچھے ہلے، بس وہیں کھڑی رہتی ہے اور صدیاں گزر جاتی۔ تو اس مت سے جب تک آپ نہیں نکلتے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں مس کر گیا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ دو امپورٹنٹ میتھس ہیں، اور اس پہ ظاہری بات ہے
ریئلائزیشن تو ہے، ایکسیپٹنس نہیں ہے، اور وہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ ہمیں سیکنڈ لائن میں کھڑے ہو کے کر لینی چاہیے کہ یہ کیا ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ہم کیسے اپنی عوام کو یا لوگوں کو ریئلائز کرانا چاہتے ہیں دیٹ ویئر وی آر، اور یا ہم بغیر ریئلائز کرائے دوبارہ ترقی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک سوچ ہے کہیں پہ. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب. اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سر. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ.